یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں الحمدللہ بہت سارے حفاظ قرآن موجود ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جو نعمت عام ہو جائے اگرچہ بہت بڑی ہو, جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہ ہو, بہت بڑی ہو, وہ عام ہو جائے تو اس کی اہمیت عوام میں کم ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے یہاں کی قدر بہت بڑی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں قاعدہ ہے, بجلی کا بل لوگ بل بلا رہے ہیں, 10,000 15,000 20,000 عام گھروں کے بل آ رہے ہیں بجلی سے. حالانکہ بجلی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہوتی دن رات گزارا چل جاتا ہے. پانی کا بل 150-200 روپیہ آتا ہے, کہیں آتا ہے کہیں نہیں آتا. پانی کے بغیر ایک دن نہیں گزارا جا سکتا. پانی زیادہ بڑی نعمت ہے, انمول نعمت ہے, بے مول اللہ نے عطا کی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا, زندہ کیا. پانی کا بل 150-200 آتا ہے, کہیں آتا ہے کہیں نہیں آتا. ہوا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. پانی کے بغیر چند گھنٹے ہم گزار سکتے ہیں, لیکن ہوا کے بغیر 5 منٹ بھی نہیں گزار سکتے. عام ہے, انمول ہے, لیکن بے مول رب نے عطا فرمائی, اہمیت کم ہو گئی. حفظ قرآن اتنی بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ ہم ایک جگہ ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہے تھے, بہت بڑے معروف عالم ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انجینئرس کو, ڈاکٹروں کو, وکیلوں کو بڑی عزت کی کرسیوں پر, بڑی جگہوں پر بٹھاتے ہیں, اور آپ نے حافظ قرآن کو اپنے برابر کبھی نہیں بٹھایا. حالانکہ سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا علم جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے, اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے, سب سے بڑا درجہ ان کا ہے. بلکہ صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور اس نے دنیا کے بڑے سے بڑے عزت والے شخص کی عزت اپنے سے زیادہ سمجھی, تو اس نے گویا قرآن مجید کی عظمت اور عزت کو سمجھا نہیں. تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جو خدمت قرآن میں مشغول ہیں. اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج خواجہ ہند, خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مبارک بھی ہماری کئی بندوں سے زندگی کے مختلف شعبوں میں, مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, کوئی شخص چاہے مذہبی معاملہ لے لیجیے, چاہے سیاسی معاملہ لے لیجیے, کسی کا کوئی خیال ہو, کوئی رائے ہو, آپ اس کے ساتھ گھنٹوں کا دنوں بحث کر لیں, دنوں مباحثہ کر لیں, آپ اس کے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکتے. مثلا سیاسی پارٹی کو لے لیجیے, کوئی ایم پی ایم کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی پیپل پارٹی کا ہے, کوئی کسی اور پارٹی, کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ہو. آپ کا قریب ترین عزیز ہو, آپ اس سے گھنٹوں کیا دنوں بحث کر لیں, آپ اس کے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن قربان جائیے نبی کے رحمت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے لیے اتنا بڑا معجزہ ہے, اتنا بڑا معجزہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے یہ اوجھل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی الماہیت فرمائی, ایسی لوگوں کی کیفیت کو تبدیل فرمایا کہ جو بتوں کو پوجنے والے تھے وہ بتوں کو توڑنے والے بن گئے. یہ کوئی بتا نہیں ہے, اگر ہم اس بات کو کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں, حضور کے بڑے بڑے معجزات بتاتے ہیں, اس
معجزے کی طرف توجہ جاتی نہیں کہ وہ لوگ بقول ظفر علی خان تھے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے دربوں کو ہم دوشی سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی اس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اخلاقی لحاظ سے مرے ہوئے لوگوں کو انسانی ہدایت کا مسیحا بنا دیا، انسانی ہدایت کا امام بنا دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہوئے، روح زمین کا افضل ترین جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر یقین کو ایسا بھر دیا، یقین سے ایسا بھر دیا کہ وہ کہتے کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں دیکھے کر شک کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شک نہیں کر سکتے۔ آنکھوں ایک چیز دیکھی، ہم نے دیکھا آنکھ دیکھنے سے بڑا یقین ہوتا ہے، بلکہ ایک محاورہ ہے فارسی کا شبیدہ کہہ بڑا مان ندیدہ، جو دیکھنے والا ہے سننے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں دیکھنے کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن آپ کے فرمودہ پر شک نہیں کر سکتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر ہم سر کی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں تو ہمارے ایمان و یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم جہنم کی اور سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارے ایمان و یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے آپ کے فرمائے پر پہلے ہی اتنا یقین کر لیا ہے کہ اس میں اضافہ کی گنجائش نہیں۔ غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے، ایک عورت کا بھائی شہید ہو گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو مسئلہ کر دیا، لاش کو بگاڑ دیا، ناکام کاٹ دی، لاش کی جلد خراب کر دی۔ اس کو کسی نے بتایا تھا جب بھائی شہید ہو گیا، وہ دوڑی چلی آئی، وہ دوڑی آئی، صحابہ کرام نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا کہ بیٹی تیرے بھائی شہید ہو گئے لیکن ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے، آپ نہ دیکھیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ بات نہیں، تم مجھے رسول اللہ کے بارگاہ میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی شہید ہو گیا، مجھے پتہ چل چکا ہے، اس کی لاش کا حلیہ خراب کیا گیا، مسئلہ کیا گیا ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہوا ہے۔ اگر تو وہ جنت کے راہوں میں ہے، جنت میں چلا گیا، پھر تو میرے لیے غم کی کوئی بات نہیں، اور اگر وہ دوزخ میں ہے تو میں ایسا بین کروں گی، ایسا بین اور ماتم کروں گی کہ آپ نے کسی بہن نے کسی بھائی کے لیے ایسا ماتم نہیں کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں تیرے بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے پرندوں کی کوٹوں کے اندر جنت کا سیر کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ عورت ہنستے ہوئے واپس ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر جو مرضی اس کے ساتھ کرتے پھرے پھر مجھے لائی کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا وہ یقین تھا حضور کی ذات کہ زمین و آسمان ٹل جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر لیں گے، حضور کا فرمان پر نہیں ٹل سکتا۔ صحابہ کرام اندر یہ جو حضور نے یقین کرا ہے، یہ حضور کا اتنا بڑا معجزہ ہے، ہم ساری زندگی لگا کر ایک بندے کے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیضان تھا، ایک نظر میں پڑ ڈالی، قبول حق کی صلاحیت بشرط نہیں کہ اس کے دل میں ہو۔ کئی لوگ سوال کرتے تھے کہ ابو لہب بھی تو تھا، ابو جہل بھی تو تھا، بھائی زمین اگر کاش کو قبول کرنے والی ہو، بارش تو ہوتی ہے، بارش آپ کے مسجد کے سیر میں بھی ہوتی ہے، پانی بہہ کے چلا جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، یہی پانی بہے زمین پر بہہ جائے تو وہاں سبزہ ہوگا، تو زمین کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو، پھر اللہ کے حبیب کی نگاہ پڑ جائے، پھر وہ آسمانی ہدایت کا ستارہ بن جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
یقین اور حق الیقین. علم یہ ہے، ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے تاروں کو چھو لیں تو کرنٹ لگ جاتا ہے، بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ مر جاتا ہے. یہ علم ہے، یقین کا علم ہے. تو کسی کو آپ 10,000 روپے دیں اور کہیں بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لے، وہ کبھی نہیں چھوئے. یہ ہے علم الیقین. ایک ہے عین الیقین. اب اس کو یقین تو ہے، لیکن ایک بندہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے کسی بندے نے بجلی کے تاروں کو چھو لیا، اس کو کرنٹ لگا اور وہ کانپنے لگ گیا یا وہ مر گیا. اب یہ جو دیکھنے والے کو یقین حاصل ہوا ہے، ایسا یقین سننے والے کو نہیں تھا، علم الیقین والے کو یہ درجہ نہیں تھا. پھر ایک شخص ہے، شام کے عمل سے اسے کرنٹ لگا، اس نے خود ہاتھ لگایا، اس کو بجلی کی تکلیف پہنچی، ایسی تکلیف اسے پہنچی جو یقین اس کو درجہ حاصل ہوا حق الیقین. یہ دیکھنے والے کو بھی نہیں آتے، دیکھنے والے کو بھی یہ یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا جس کو خود کرنٹ لگا. یہ حق الیقین ہے. اب دیکھیے ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے. ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں، جو رات قبر کی ہے وہ قبر سے باہر نہیں، اور جو باہر کی رات وہ قبر میں آ نہیں سکتی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے، جب تک موت نہیں کوئی مار نہیں سکتا. ہر بندہ کہتا ہے، سبھی بندے یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی فیض یافتہ، ان کو یقین کا وہ درجہ تھا کہ رائے پتھورے نے، رائے پرتھوی راج نے جو رائے پتھورا بھی کہتے ہیں، اس نے جب آپ کی تبلیغی مسائل کو دیکھا کہ لوگ دھڑ دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ قاتل کو منتخب کیا، قاتل کو اجرت طے کی، آدھے پیسے دے دیے اور آدھے بعد میں دینے کا وعدہ کیا کہ ان کو شہید کر دے، قتل کر دے. اب خواجہ غریب نواز کے بعد مسلمان بن کر آیا، مسجد میں بیٹھا رہتا. اب آپ کے گرد مریدوں کا، عقید و مندوں کا جھنڈ لگا ہوتا تھا، کوئی قریب نہیں پھیرتا تھا، تو اس کو موقع نہیں ملتا تھا. اسے ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مارا جاتا. بڑی کوشش کی، نہیں موقع ملا. ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو اس کے پہلے دن سے ارادے کو جان گئے تھے، آپ نے صحابی کو کہا کہ تم جاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے، مجھے اس سے ضروری کام ہے. سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام تو کر لے. میں کہا کہ میں کس کام آیا ہوں؟ میں نے کہا میں تجھے موقع دے رہا ہوں، تو جس کام آیا ہے کر لے. اب وہ گھبرا گیا، اب وہ کانپنے لگا. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی تیری آدھی رقم پھنسی ہوئی ہے، آدھی تو لے آیا ہے، جو خنجر چھپایا پھر رہا ہے، میرے پہلو میں موت دے، مجھے قتل کر دے اور جا کر اپنے پیسے لے لے. اور وہ تھر تھر کانپنے لگا، خنجر نکال کر قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ حضور مجھے معاف کریں، اور مجھے کلمہ پڑھا کرتا ہے اسلام کا. یہ ہے یقین کا وہ درجہ جو رات قبر کی ہے وہ قبر سے باہر نہیں، اور جو قبر سے باہر کی ہے وہ قبر میں نہیں. ہمیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے. اور یا اللہ کا جو ایمان ہوتا ہے وہ مشاہداتی ایمان ہوتا ہے، اور یا اللہ کا جو ایمان ہوتا ہے وہ مشاہداتی ایمان ہوتا ہے. وہ اللہ کے مشاہدوں میں غرق ہوتے ہیں، ہمارے اور ان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. اگر ہمیں ایمان اور یقین کی ایک کیفیت حاصل ہو جائے تو آگے سے ساری خرابیاں دور ہو جائیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو یہ جتنا مقام ملا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے. 90 لاکھ لوگوں کو. یہ ہندوستان کے اندر جتنے راجپوت ہیں ان کو کلمہ خواجہ غریب نواز نے پڑھایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ باقی جو جٹ اور گجر ہیں ان کو کلمہ پڑھایا داتا کا مفسری حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہم ایک بندے کے خیال کو تبدیل نہیں کر سکتے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کی معمول ماہیت کر دی، اور جو بتوں کے پجاری ہیں بتوں کے توڑنے والے کرا دی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ جو مقام آپ کو ملا ہے، یہ جو مقام ملا ہے
ایمان کے جو ڈاکو ہیں وہ بھی وہی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. جو ہم پڑھتے ہیں کتابیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ادب ہے. صرف ادب وہ چیز ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریب میں. ادب کا بنیادی فرق ہے. خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی خراسان میں جو تھے اس وقت آپ کے سامنے ایک اصول بات ہے، آپ نے دستور علماء سے سنا کہ ایک صاحب آئے مجذوب تھے، ان کے پاس انہوں نے آ کے کہا کہ کچھ خدمت کرو. ان کے پاس دعوت تھا، انہوں نے اچھا پھل کھلایا پلایا. اس کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی کھلی نکالی. کھلی کسے کہتے ہیں؟ دیہات کے لوگ جانتے ہیں، جو دیہات کی زندگی سے واقف ہیں. کھل کہتے ہیں جو جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، گداوا، گوشت بھی کہتے ہیں، گداوا بھی کہتے ہیں. اس کے اندر جو ملاتے ہیں بنولے کی کھل ہوتی ہے، موٹی موٹی روٹی بنی ہوتی ہے جس سے تیل نچوڑا جاتا ہے، اس کو ملا کے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، وہ کھلی ہوتی ہے. تو یہ جو بزرگ تھے یہ ملکوں پھیرا کرتے تھے. ہر جگہ کھانا دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو اپنی بھوک کی حفاظت کے لیے انہوں نے روٹی کو خشک کر کے اپنے تھیلے میں رکھا ہوتا کہ جہاں وقت آ جائے اس کو بھگو کر گرم کر کے کھا لیں. تو وہ کھلی وہ انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لو. خواجہ فرید نواز نے نالا درے کے پھل توڑے اور پیش کر دیے. وہ مجذوب خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی تھیلی سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے منہ میں چبایا اور کہا کہ معین الدین غیاث الدین کے بیٹے اپنا منہ کھول. خواجہ فرید نواز بزرگوں کے عقیدت مند تھے، ادب والے تھے. انہوں نے فوراً کھول لیا اور ہم نے یہ بیان کر کے اور آپ نے سن لیا. لیکن کبھی غور کیا، کبھی بازار میں گزرتا ہوا کوئی بندہ تھا جلدی صاحب کیوں نہ ہو، امام صاحب کیوں نہ ہو، وہ اپنے منہ میں کچھ چبا کے منہ کی نکلی ہوئی چیز آپ کے منہ میں ڈالیں، آپ منہ میں ڈالیں. گھن آتی، لوگوں کو قناعت آتی ہے، لیکن ان کا دل اللہ والوں کے بارے میں ایسا معطل تھا. انہوں نے فوراً اپنا منہ کھولا، بزرگوں نے چبائی ہوئی کھلی ان کے منہ میں ڈالی، فرمایا کہ وہ میرے منہ میں گئی اور پیٹ میں گئی. باطن اللہ نے روشن کر دیا، دنیا سے تعلق میرا تب ہو گیا، دنیا سے میرا بری ہو گئی. اور پھر سارا مال کاروبار میں بہت کیا. خواجہ عثمان ناقدی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچے، ان کی تربیت میں رہے. جب کامل ہوئے آپ کے مرشد آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں اپنا یہ بچہ معین الدین پیش کرتا ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے. رب کی جانب سے القاء ہوا، میرے حبیب کی بارگاہ میں لے جاؤ. سرکار کا بارگاہ میں لے کر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ معین الدین آپ کی خدمت میں آپ کی حال سے ہے، آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، آپ قبول فرمائیں. اور ان کو اشارہ کیا کہ آپ سلام کرو اپنے نانا جان کو. انہوں نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اور میرے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا بنی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام دی. خواجہ عثمان باقر کا ملت وصول ہو گئی. سرکار کی بارگاہ سے اشارہ ہوا ان کو ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے، ان کو ہندوستان روانہ کرو. یہ ہندوستان ہے. اس میں جب حضرت خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی خراسان میں تھے، اس وقت خواجہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو معمور من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے معمور تھے. انہوں نے کہا قدمی ہاتھی علی رحمت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو خواجہ فرید نواز کی گردن کو جھکا دیا تھا اور اتنا زمین کے قریب کر دیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں دیکھا اور کہا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے ادب کی انتہا کر دی، ان قریب سرزمین ہند کی ولایت سے نوازا جائے گا، ہند کی ولایت سے نوازا جائے گا. یہاں سرکار کے دربار سے وہی حکم ہوا کہ جب ہندوستان جاؤ. جو بھی اللہ کا ولی ہندوستان آیا وہ پہلے بہت اپنی ولایت کا سیدنا داتا گنج بخش کی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی دربار ہندوستان میں جا کر ولایت کا پیغام عام کرنے کے لیے، اللہ کا محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے داتا گنج بخش کی حضرت کی مہر لگانے کے لیے دربار میں چلا کے چھوڑا. یہ بھی گئے، یہ مناسب ہوئے اور 3 دن کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور اجازت دیں، مرشد نے آگے جانے کا حکم دیا ہے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے نہیں جاؤں گا. مسلسل کہتے رہے عرض
اور ان کی والدہ امام حسن کی اولاد. اب دادا بن سے اجازت مانگنے اجازت نہیں ملتی. 40 دن روئے پڑے اور کہا کہ حضور لگتا ہے کہ مجھے کچھ خطا ہو گئی کہ آپ آگے جانے کی اجازت مانگ نہیں کر پاتے. رات کو سوئے تو حاجت فرمایا حضرت دادا بن سے کی لائبریری نے دیدار کروایا اور فرمایا کہ بیٹے یہ تو نے کیسے سوچا کہ جس سے رسول اللہ راضی ہو سے لائبریری ناراض ہو سکتا ہے. میں نے اتنے دن تجھے اس لیے اجازت نہیں دی کہ میں چاہتا تھا کہ تو میرے قریب رہے. اب 40 دن تیرے پورے ہو گئے, اللہ تجھے اجازت دی جاتی ہے اور تو سب زمین ہندوستان پر جا کر اللہ کی توفیق میں کرنا مانگ کر اجازت کے بغیر مل جاتی اللہ. اور یہ مقام ادب سے حاصل ہوا. زیادہ تفصیل کا وقت نہیں کیونکہ موضوع الگ ہیں, دو بڑے بڑے موضوع ہیں دونوں, تو دونوں اتنے بڑے موضوعات ہیں کہ ساری زندگی پر گفتگو کرتے رہے تو ختم نہ ہو. تو بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرزمین ہندوستان کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. خواجہ صاحب کے الفاظ میں ایک لقب ہے آپ کا ہند القریب. ہند القریب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں. بہت کم لوگ. ہند ایک ایسی سرزمین ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے. عرب اس سرزمین کے گرویدہ تھے. سرزمین ہندوستان کے عرب گرویدہ تھے اور اسی لیے عربوں کے جو مسائل ہیں عربی ادب جو یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کتابیں پڑھا ہوگا سیوف ہندی. حسان بن ثابت کے قصیدہ کے اندر بھی موجود ہے سیوف ہندی. ہندوستان کی تلواریں بڑی اسمارٹ ہوتی تھی, بہت اچھی ہوتی تھی, بڑی کاٹدار ہوتی تھی. تو ہندی تلواروں کی بڑی کشش, بڑی قیمت تھی عرب میں. اور عربوں میں ہند کا نام اتنا پسندیدہ تھا کہ حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پہلے شوہر کا بیٹا تھا اس کا نام ہند تھا. ہند بن ابی ہالہ. ہند بن ابی ہالہ, ابو ہالہ کے بیٹے ہند, ان کا نام ہند ہے. حضرت ابو سفیان کی اہلیہ کا نام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی, ان کا نام ہند ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مجھے سرزمین ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اس لیے جو بات نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ وہ سرزمین ہے. اور کیوں نہ ہوگی کہ اللہ نے اپنے پہلے بندے کو حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا وہ سرزمین ہندوستان تھی, سرزمین ہند تھی. اور جو آج سری لنکا کے اندر ہے وہ پہاڑ موجود ہے جسے جہاں پر کہا جاتا ہے کوہ آدم, ایڈم ٹری کہتے ہیں چوٹی کو. حضرت آدم کے قدم مبارک کا نشان ہے ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان وہاں پر ہے. حضرت آدم کو وہاں اتارا گیا تھا. اس وقت یہ سرزمین سری لنکا یہ ہندوستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جیالوجی کے ماہرین کے بعد جانتے ہیں کہ سری لنکا اس زمانے میں 1300 سال پہلے ہندوستان سے جڑا ہوا تھا. اب یہ ایک جزیرہ ہے, اب اس کے چاروں طرف پانی ہے, یہ حصہ زمین سے جدا ہو گیا. بلکہ آپ کو جیالوجی کی تاریخ بتا کہ یہ تو ہندوستان بھی یہ ایشیا کا حصہ نہیں ہے, یہ افریقہ کا حصہ ہے جو وہاں سے جدا ہو کر یہاں آیا اور یہاں کی الیکٹرانک پلیٹوں کی الیکٹرک پلیٹوں سے جڑ کے ایشیا کا حصہ بن گیا. اور اس سے سری لنکا جدا ہو گیا. اس کو سرندیپ کہا گیا. اس لیے پرانی کتابوں میں حضرت آدم کے حقوق کی جگہ, ان کے نازل ہونے کی جگہ کہیں ہندوستان لکھا ہوا ہے, کہیں سرندیپ لکھا ہوا ہے. ہندوستان میں تو ہندوستان کا حصہ ہے. اور سرندیپ سری لنکا کا پرانا نام ہے. سرندیپ ہوا, پھر سیلون ہوا, آج وہ سری لنکا کہلاتا ہے. تو حضرت آدم وہاں اترے اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے حضرت الانبیاء میں یہ بیان ہے کہ اتنا روئے, آنسوؤں کا ذائقہ جو کہ نمکین ہوتا ہے, اس لیے ان کے آنسوؤں کے ذائقے سے یہ گرم مثالیں پیدا ہوئی. یہ جو گرم مثالیں ہیں, دارچینی ہے, لونگ ہے, کالی مرچ ہے, یہ جو ان میں کڑواہٹ ہے, ان میں پھپھڑاپن ہے, یہ جو چینی ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے. اور اس زمانے میں, قدیم زمانے میں ہندوستان ایسا ہی خوشحال تھا جیسے لوگ آج امریکہ سفر کرنے جاتے ہیں. اس زمانے میں
ہندوستان سفر کرنے آتے تھے. انگریز کے زمانے میں تو جنہوں نے تعلیم پڑھی وہ جانتے ہیں کہ اس کو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. تو سونا کیا تھا یہاں پر؟ گولڈ نہیں تھا. یہ گرم مثالیں تھے. یہ سپاہی آج دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے, ہندوستان کے اندر سری لنکا میں پائے جاتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے دنیا کا رجت دے دیا تھا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے لوگوں کا ادب و آداب ہی نہ پسند تھا. ادب کا جو مزاج ہندوستان کے اندر ہے, ہندوستان پاکستان کے اندر, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. بلکہ اس سرزمین ہے جو آج ہندوستان ہے اس میں ہمارے پاکستان کی خود ادب کا معیار بہت زیادہ ہے. ان کے اندر ادب و آداب زیادہ ہے. تو خواجہ بڑی نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان آداب کی وجہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی لوگوں کو جو یقین اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اس کی برکت سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. یہ ان کے اصالے ثواب کی محفل ہے. اور اس سے بڑے اصالے ثواب کی محفل کیا ہو؟ آج دیکھیے دنیا ان کو کوئی جانتی نہیں, کسی کو ان سے کوئی لالچ نہیں, کسی سے ان کا کوئی مطلب نہیں. آج بھی سینکڑوں لوگ ان کے نام کے لیے یہاں کرتے ہیں اور جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا اصالے ثواب ان کو کر رہے ہیں. یہ ان کی محبوبیت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لائے, جنہوں نے اچھے عمل کیے, ان قریب رحمان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے. یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں کی محبت رکھی ہے. ان کے نام پر ہم جمع ہوتے ہیں, ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کو سے خونی رشتہ نہیں ہے الا کسی کا نسبی رشتہ ہو, ورنہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. کوئی ووٹ کا لالچ نہیں, کوئی دنیا کا لالچ